الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کو کم نہیں کرتا۔ حق تعالی شانہ کی رضا کی خاطر، حق تعالی شانہ کو راضی کرنے کی غرض سے وجوہ خیر میں، نیک کاموں میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو کمی بظاہر نظر آتی ہے، حق تعالی شانہ اس کا بدل مستقبل میں دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس خرچ کرنے کی برکت سے خرچ کرنے کے بعد جو مال باقی رہ جاتا ہے وہ آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حق تعالی شانہ اس خرچ کرنے کا آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ جب بھی حق تعالی شانہ کی رضا کے خاطر اس کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، اس وقت شیطان اور نفس دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، 1000 ہے 200 خرچ کرے گا تو 800 رہ جائیں گے، 1,00,000 ہے 10,000 خرچ کرے گا تو 90 رہ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بظاہر تو یہی ہے کہ 1,00,000 میں سے 10 اگر خرچ ہو گئے تو 10 کم ہو جائیں گے، 90,000 رہ جائیں گے، مگر حق تعالی شانہ کے حکم سے میری سچی زبان تمہیں یہ خبر دے رہی ہے کہ
تمہارا یہ 10,000 خرچ کرنا، 200 خرچ کرنا تمہارے مال میں کمی کا باعث نہیں ہوگا. اس لیے تم شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ مت کرو، تم میری بات کی طرف توجہ کرو اور خرچ کرو. اس لیے کہ جو حق تعالی شانہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ صرف اس کی رضا جوئی کے لیے، تو ایک کے بدلے میں کم سے کم حق تعالی شانہ دنیا ہی میں اسے 10 عطا فرماتے ہیں. دیر سویر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں چونکہ اس بڑھوتری کی اسے ضرورت پڑنے والی نہیں تھی تو حق تعالی شانہ اسے نہیں دیتے، اس کی اولاد کو دیتے ہیں جو محتاج بننے والی تھی، مگر دیتے ضرور ہیں. اور ایک خرچ کرتا ہے تو 10 کے برابر آخرت میں اجر و ثواب، اور پھر اخلاص، حالات، سرکمسٹانسز کی وجہ سے ثواب بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. تو 1 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، اجر و ثواب 700 کا ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ کا ملتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت والے ہیں، خزانہ بہت وسیع. اور اللہ تعالی خرچ کرنے والے کے سرکمسٹانسز کو بھی جانتے ہیں، حالات کو بھی جانتے ہیں، ظروف کو بھی جانتے ہیں، اور حق تعالی شانہ اس کے اخلاص سے بھی باخبر ہیں. واللہ واسع علیم. اور پھر یہ خرچ کرنا جو مال پیچھے رہ جاتا ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، حفاظت کا ذریعہ. تو اگر یہ 200 خرچ نہ کرتا تو اوپر سے آفت اور بلا آ کر پورے 1000 کو لے جاتی. تو یہ 200 خرچ کرنے کے نتیجے میں 800 بچ گئے. تو یہ 800 جو بچے یہ کم ہوئے یا بڑھے؟ اگر 200 خرچ نہ کرتا تو سب چلے جاتے. 200 خرچ کرنے کی وجہ سے خزانے میں 800 بچ گئے. تو ما نقصت صدقۃ من مال، حق تعالی شانہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب بھی موقع آتا ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، مت خرچ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق تعالی شانہ نے یہ بات کہلوائی تاکہ ہمارے دلوں میں یقین آ جائے، اور یہ جو ایک رکاوٹ ہے ہمارے سامنے وہ دور ہو جائے. اور یہ رکاوٹ دور ہو جائے، ہم خرچ کریں اور خرچ کرنے کے دنیاوی اخروی جو فوائد ہیں اس سے ہم محروم نہ ہوں. اس لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتا. یہ ذہن میں بٹھا لو. اس پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ مہینے کی نشست میں گزارشات عرض کی جا چکی ہیں. اب دوسرا حصہ حدیث پاک کا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. یہاں پر بھی ذہن میں وہی خیال آتا ہے، جہاں کہیں کسی کو معافی دینے کا وقت آتا ہے، کسی کو معاف کرنے کا وقت آتا ہے، تو ایگو ہرڈل بن جاتا ہے. ایگو، سیلف ریسپیکٹ، عزت، کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو ہار جاؤں گا، نہیں معاف نہیں کروں گا. قوم کے 5 آدمیوں کو بٹھاؤ، ان کے سامنے خلاصہ ہونا چاہیے، یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، نہیں معاف نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، اور اگر 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر ان کے ہمارے پاؤں پکڑنے کی وجہ سے ہم نے انہیں معاف کر دیا تو معاملہ کلیئر نہیں ہوگا، تو ہماری عزت خطرے میں. وہاں شیطان دماغ میں یہ بات ٹھساتا ہے کہ خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی،
اور یہاں دماغ میں یہ بات ٹھساتا ہے کہ اگر معاف کرے گا تو عزت کم ہو جائے گی، معاف کرنے کی وجہ سے تیری ناک کٹ جائے گی، ناک اونچی نہیں رہے گی، عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے بہت ستایا ہے تجھے، اس نے تیرے اوپر تہمتیں لگائی، تجھے گالیاں دی، سب کے سامنے ذلیل کیا، تیری بیٹی کو طلاق دلوا دی، کیا کچھ نہیں کیا، اور اب آ کر کے رو دھو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے۔ اگر ہم یہی معاف کر دیں بغیر انتقام کے، بغیر بدلہ لیے، تو اس کا اپر ہینڈ رہے گا۔ اس نے تو سب کچھ کر لیا اور اب ہم معاف کر دیں، ہماری عزت تو خاک میں مل چکی ہے، تو اب ہماری عزت جو خاک میں ملی ہے اور اس کا اپر ہینڈ رہا ہے، تو ہمیں ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جب یہ ہماری گرفت میں آ گیا ہے کہ ذرا ہماری بھی ناک اونچی ہو جائے، ہماری بھی گردن اونچی ہو جائے اور اس کی ناک خاک میں رگڑی جائے۔ ایسا کوئی کرنا چاہیے کام۔ میری عزت کا کیا؟ یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ بھائی کیوں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ ہر نیک کام سے روکنے کے لیے شیطان کوئی نہ کوئی ہرڈل کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، آفات اور مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے میں جلدی کرو، جلدی جلدی خیرات کرو، اس لیے کہ جہاں خیرات آ جاتی ہے وہاں بلا نہیں آ سکتی۔ اب اگر یہ مصیبتوں سے بچ گیا تو آزمائش سے بچ گیا، مصیبتیں آئے گی تو صبر نہیں کر سکے گا، یہ میرے ہاتھ میں ایک کھلونا بن جائے گا، ٹوئی بن جائے گا، اور میں اسے بے صبری کا شکار کر کے اس کی زبان سے ایسی ایسی باتیں کہلوا دوں گا کہ حق تعالی شانہ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے صدقہ نہیں کرنے دیتا، صدقہ کرے گا تو بلائیں رک جائیں گی، بلائیں رک ہو جائیں گی تو آزمائش سے بچ جائے گا، اس لیے خیرات نہیں کرنے دیتا۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات حق تعالی شانہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت کو دھکیل دیتا ہے۔ یعنی جو خیرات کرتا ہے تو حق تعالی شانہ کا غصہ ٹھنڈا، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے حفاظت، اچھی موت آئے گی، حسن خاتمہ کی دولت سے حق تعالی شانہ اسے نوازیں گے۔ اب شیطان کب چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی موت ملے؟ اس لیے وسوسے ڈال کر اس عمل سے روکتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اور کسی کو معافی دیتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی عزت حق تعالی شانہ بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں اس کی عزت کو چار چاند لگاتے ہیں، اور بڑی بڑی فضیلتیں اس کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ تو شیطان کب چاہتا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں بندے کو حاصل ہو جاوے؟ اس لیے اس نیک عمل سے روکنے کے لیے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تو نے اسے معاف کر دیا اور صلح کر لی اور خلاصہ کر لیا اور ایسے ہی اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تو تمہاری عزت کا کیا؟ تمہاری عزت تو خاک میں مل چکی ہے، ذرا تمہاری ناک اونچی ہونی چاہیے، اور یہ موقع ہے، اس کی گردن تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اب ذرا اسے تھوڑا ہلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں یقین دلایا کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، میری زبان نبوت والی زبان ہے، اور نبوت والی زبان غلط بات نہیں کہہ سکتی۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، حق تعالی شانہ معاف کرنے کے نتیجے میں بندے کی عزت کو دنیا میں بھی چار چاند لگاتے ہیں، آخرت میں بھی چار چاند لگاتے ہیں۔ اس لیے معاف کرو۔ تمہارے دماغ میں ذلت کے جتنے بھی وسوسے ڈالے جائیں، مگر تم ان وسوسوں کی طرف توجہ مت کرو، تم میری بات کی طرف توجہ کرو۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں،
میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اگر تم تمہارے دشمن سے بدلہ لینا چاہو، اگر تم تمہارے دشمن سے انتقام لینا چاہو تو عفو درگزر سے بہتر کوئی انتقام اور بدلہ نہیں ہے۔ سب سے اچھا ریونج معاف کرنا ہے، سب سے اچھا ریونج معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ تمہارے دشمن نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا تھا وہ تمہیں گرانے کے لیے کیا تھا، اور جو بندہ بھی معاف کرتا ہے حق تعالی شانہ اس معافی کے نتیجے میں اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لینے کا طریقہ یہی ہے کہ تم اسے معاف کرو، تاکہ جس عزت کو اس نے ملیا میٹ کیا ہے وہ عزت دگنی ہو کر، مضاعف ہو کر اور زیادہ بڑھ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ستایا جائے اور ستائے جانے کے نتیجے میں اس کو غصہ آ رہا ہو، اور غصے کے ساتھ ساتھ جس نے اسے ستایا ہے وہ اس کے رحم و کرم پر ہے، وہ اس کی گرفت میں آ گیا ہے۔ ایک تو ہے ستانے والا مظلوم کو اوور پاور کر دیتا ہے، اور انتقام کا اور ریونج لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر تو ہر شخص یہ کہے گا کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، صبر کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں اجر دے گا۔ مگر نہیں، حق تعالی شانہ موقع دے دیتے ہیں، موقع، اور مظلوم جو ہے، مظلوم اوپریسڈ، وہ اوپریسر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ایسے سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور اس کی گردن اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور ایسے موقع پر وہ معاف کرتا ہے، یعنی بدلہ لینے کا پورا کنٹرول ہے، پوری اتھارٹی ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم معاف کر رہے ہیں۔ من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے اور بدلہ لینے پر قادر ہے، تو حق تعالی شانہ اسے قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے۔ یعنی یوں سمجھو کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان، اور پہلے فرشتے سے لے کر آخری فرشتے، اور پہلے جن سے لے کر آخری جن، یہ ساری مخلوق ہوگی، اس کے سامنے اسے گویا سٹیج پر بلایا جائے گا، اور حق تعالی شانہ اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ سنائیں گے، جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ سنائیں گے، اور جنت کی نعمتوں میں سے اسے انتخاب کا موقع دیں گے کہ تجھے جو چاہے لے لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاوے اور اسے پتا ہو کہ میں حق پر ہوں، مگر وہ اس جھگڑے سے سبکدوش ہو جاتا ہے کہ بھئی چھوڑو، نہیں جھگڑتے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، چھوڑ دو، رہنے دو، اس جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے، ہماری انرجی بھی خواہ خرچ ہوگی، ان کی انرجی بھی خرچ ہوگی، مسلمانوں میں 2 حصے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، بستی میں 2 حصے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، یونٹی باقی نہیں رہے گی، چلو رہنے دو، ہم ہمارا حق جانے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو جانے دیتا ہے تو حق تعالی شانہ اسے جنت میں سب سے اونچی جگہ عطا فرمائیں گے، جو مرکزی اور سینٹرل جنت ہے اس میں اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرح متوجہ کیا کہ دیکھو شیطان تمہیں جس رخ پہ لے جا رہا ہے اس پہ مت جاؤ، کہ اگر میں معاف کر دوں گا اور اس قصے کو بھول جاؤں گا تو میری عزت تو ملیا میٹ ہو چکی ہے، اب اس کا کیا؟ نہ،
عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتا ہے، جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتا ہے. تو حق تعالی شانہ جو شخص بھی کسی دوسرے بندے کو معاف کرے گا اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. اس لیے جب بھی معاف کرنے کا موقع آئے تو تمہارے دماغ میں جو بھی وساوس شیطان کی طرف سے ڈالے جائیں اس کی طرف توجہ مت کرو. تم معاف کر دو، معاف کر دو. میری زبان پر اعتماد کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پیغمبر ہوں میں، میری زبان وہی بات کہتی ہے جس کی مجھے حق تعالی شانہ اجازت دیتے ہیں. حق تعالی شانہ نے مجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اس معافی کے نتیجے میں حق تعالی شانہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں، آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں. اسی لیے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں عدل و انصاف ہے، ایکوالٹی ہے. اور جہاں جہاں دو پارٹی کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، دو فریق کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں ہماری شریعت نے دونوں پارٹیز اور دونوں فریقوں کے حقوق کو اور رائٹس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. جہاں ہماری شریعت نے شوہر کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ شوہر کے بیوی کے اوپر یہ حقوق ہیں، وہاں بیوی کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ بیوی کے شوہر کے ذمے یہ حقوق ہیں. جہاں ہماری شریعت نے ماں باپ کے اولاد کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں، وہاں اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں. جہاں ہماری شریعت نے شاگرد پر استاد کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں شاگرد کے بھی استاد کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں. جہاں ہماری شریعت نے بادشاہ کے، امیر المومنین کے، خلیفۃ المسلمین کے، رعیت کے افراد پر جو حقوق ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہاں رعیت کے بادشاہ پر جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں. ایک شخص کسی چیز کو خریدتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، تو خریدنے والے کے حقوق الگ، بیچنے والے کے حقوق الگ. جہاں ایک شخص گھر کسی سے کرائے پر لیتا ہے اور دوسرا کرائے پر دیتا ہے، کرائے پر لینے والے کے حقوق الگ، کرائے پر دینے والے کے حقوق الگ. اور میرے بھائیوں، یہ صرف عقیدت مندی کی وجہ سے یا محبت سے سرشار ہو کر یا جذباتی رنگ میں عرض نہیں کر رہا ہوں. جہاں جہاں دو فریق کے معاملات ہیں وہاں شریعت مطہرہ نے دونوں فریقوں کے رائٹس کو جو بیان کیا ہے، دنیا کی کسی بھی سسٹم کو آپ لے کر انہی دو پارٹیوں کی اور دو فریقوں کے رائٹس کو لے کر کے اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں اور جس طرح توازن کے ساتھ اور تناسب کے ساتھ رائٹس بیان کیے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو کسی بھی جگہ پر اسلام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی سسٹم آپ کو کامیاب نظر نہیں آئے گی. کوئی سسٹم کامیاب نظر نہیں آئے گی. اگر ادھر کوئی رائٹ دے دیا ہے تو ادھر حق تلفی ہو رہی ہے، اور ادھر کوئی رائٹ دے دیا ہے تو ادھر حق تلفی ہو رہی ہے. شریعت مطہرہ نے اگر بیٹے کو کوئی رائٹ دیا ہے اور بیٹی کو نہیں، یا بیٹی کو کوئی حق دیا ہے اور بیٹے کو نہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر دوسری جگہ پر مرتب ہو رہا ہوگا جہاں جا کر کے ایکوالٹی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت مستشرقین کی طرف سے ایک زمانے میں اعتراض ہوتے تھے. اب اس وقت جو ہے مغربی دنیا میں میڈیا نے اسلامی تعلیمات کو مجروح کرنے کی ایک مستقل سازش بنا رکھی ہے. اس وقت ایک قوت ہے جو قوت مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے دو محاذ سے حملہ کر رہی ہے. ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس نہیں ہیں جتنے سمجھے جا رہے ہیں. وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. جب پیغمبر اسلام ہی میں کسی کو شک پڑ جاوے
پیغمبر اسلام سے نعوذ باللہ دل میلا ہو جائے تو پھر اسلام کے ساتھ کیا تعلق رہے گا؟ ایک یہ سازش ہے. اسی لیے آئے دن جو ہے نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں، یا کوئی فلم بن رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں، یا یہ کہ کسی جگہ پر کوئی کارٹون چھپ رہا ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا ہو. تو ایک جو محاذ ہے جہاں سے حملہ ہو رہا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش. مگر سب جانتے ہیں، کوشش تو جاری ہے، مگر سب جانتے ہیں، دشمن طاقتیں جانتی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی وابستگی ہے کہ ان کے عقیدے میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آئے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. ادنا درجے کا مسلمان شرابی، زانی، چور، ڈاکو، لٹیرا، دنیا میں جس کی کوئی عزت نہیں، اس کے دل میں بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جگہ ہے اس جگہ کو کسی دوسری چیز سے پور نہیں کیا جا سکتا. ایک محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں، جو ایمان ہی سے کورا ہو اور نام کا مسلمان ہو اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تبصرہ کر جائے تو وہ ہمارے کلام سے خارج ہے. ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں، مومن کی بات کر رہے ہیں. مگر یہ سازش اس لیے ہے کہ دوسرے غیر مسلم کم سے کم دین کے قریب نہ آئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے غیر مسلم اسلام کے قریب نہ آئے، اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے دوسرے محاذ سے حملہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسلامی تعلیمات کو مشکوک کرنا، اسلامی تعلیمات میں شک ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو لینا اور اس حکم کو ریموٹلی لینا، اور پوری شریعت کو یا کہ اس حکم کے پورے ڈپارٹمنٹ کو سامنے رکھ کر کے اسے اسٹڈی نہ کرنا، اور اس ایک حکم کو الگ کر لینا اور الگ کر کے یہ کہنا کہ دیکھو اسلام نے یہاں پر عورتوں کے ساتھ بے انصافی کی ہے. جیسے میراث کا مسئلہ کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹوں کو اگر 100 پاؤنڈ ملتے ہیں تو بیٹیوں کو 50 پاؤنڈ ملیں گے. تو دیکھو اسلام نے عورتوں کے ساتھ بے انصافی کی ہے. اب یہ بات سیدھی عورتوں کے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ مرد کماتا ہے، مرد زیادہ طاقتور ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے اور اسے ڈبل دیا جاتا ہے، اور ہم کمزور، نازک، اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوتی، ہم پیسوں کی تو زیادہ مستحق تھی اور ہمیں آزاد دیا جاتا ہے. تو دیکھو اسلام کی سسٹم جو ہے اس میں گڑبڑ ہے. اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس قسم کے اعتراضات پیدا کر کے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ شریعت کو ایز اے ہول یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ہول آپ جب دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ نے دونوں پارٹی کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں، جس تناسب سے اور جس ایکوالٹی سے اور جس رعایت سے، ایسی دنیا کی کوئی سسٹم، میں کسی ایک مخصوص سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی سسٹم، اسلام نے دو فریق کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں ان کے مقابلے کی دوسری سسٹم پیش نہیں کر سکتا. آج تک جتنی سسٹمیں آئی ہیں وہ بھی پیش نہیں کر سکتی، اس وقت دنیا میں جتنی سسٹمیں ہیں وہ بھی پیش نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی سسٹم پیش نہیں کر سکے گی. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ جذباتی رنگ میں نہیں، یہ ریالٹی اور فیکٹ ہے کہ اگر دونوں کو اسٹڈی کیا جائے گا تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی جو خوبی ہے اور اسلام کی برتری ہے وہ واضح ہوگی، اور جتنا گہرائی سے اسٹڈی کیا جائے گا اتنا دل میں یقین ہوتا چلا جائے گا کہ اسلامی قوانین مان میڈ نہیں ہے، یہ کسی اور ہی نے بنائے ہیں. اس لیے کہ اتنی باریکیوں کا خیال انسان نہیں رکھ سکتا، خالق ہی رکھ سکتا ہے.
تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معافی کا جو قانون ہے اسلام میں، اس میں عدل و انصاف برابری. کیا مطلب برابری؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے. ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ اگر کوئی یہاں تماشا مارے تو اسے دوسرا تماشا مارنے کا موقع دو، اس سے کہ اس کی تو شرارت بڑھتی چلی جائے گی. اگر کوئی تمہیں تماشا مارے تو تم بھی اسے اتنا ہی تماشا مار سکتے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے اور تم اس زیادتی کا بدلہ لینا چاہو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تم اسی کے برابر بدلہ لو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اس نے ایک تماشا مارا ہے، تمہیں دو مارنے کی اجازت نہیں. اس نے ایک جو ہے وہ آہستہ سے مارا ہے تو تمہیں زور سے مارنے کی اجازت نہیں. جتنا اس نے مارا ہے، جتنی قوت کے ساتھ اس نے مارا ہے، اتنی ہی قوت کے ساتھ تم بھی بدلہ لے لو. اگر کسی نے تمہارے 5 پاؤنڈ لے لیے ہیں تو تم اس سے 5 پاؤنڈ چھین لو. 6 لینے کی اجازت نہیں ہے. 5 لیے ہیں تو تم 5 لے لو. اگر اس نے تمہارے ساتھ تلخ کلامی کی ہے تو تم بھی تلخ کلامی کر سکتے ہو. اگر اس نے کوئی کڑوی بات کہی ہے تو تم بھی کڑوی بات کہہ سکتے ہو، مگر اتنی ہی جتنی اس نے کہی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ تو عدل و انصاف کی بات کہہ دی، مگر آگے شریعت کیا کہتی ہے؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. دیکھو، اس دنیا کے اندر عدل و انصاف باقی رکھنے کے لیے اور ظالم اور شریر لوگ قابو میں رہے، اس لیے ہمیں یہ قانون بیان کرنا پڑا. اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتے شروع ہی سے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تمہیں معاف کر دینے کا، تو زیادتی کرنے والے زیادتی ہی کرتے رہتے مسلمانوں کے ساتھ. اس لیے یہ کہا کہ نہیں، دیکھو مسلمان جو ہے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اسے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنی زیادتی کا بدلہ لے لو جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے، مگر کرنا کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر کر کے معاف کر دو گے تو یہ صبر کرنا اور معاف کرنا صبر کرنے والوں کے لیے اور معاف کرنے والوں کے لیے اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اللہ اس کا بدلہ تم کو آخرت میں دے گا. اس لیے صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھو بدلہ اگر لینا چاہو تو لے سکتے ہو اتنا ہی جتنا تمہارے اوپر قصور کیا گیا ہے، مگر وَلَمَنْ صَبَرَ، جو شخص صبر کرے گا، وَغَفَرَ، اور جو شخص بخشے گا، معاف کرے گا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ باہمت کاموں میں سے ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو بہت زیادہ بہادر ہو. بہادر آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے، صبر کرنا اور معاف کرنا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو پکڑ کر نیچے پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں. پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، یہ ہے پہلوان. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور بڑی کرب و بے چینی کے ساتھ بڑی اذیتیں دیکھی، بڑی اذیتیں دیکھی. خود بھی اذیتوں سے دوچار ہوئے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اذیتوں سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم ریت پر کھینچتے تھے، انہیں گھسیٹتے تھے اور گرم گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھتے تھے اور سورج کی گرمی اور تمازت میں تڑپتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور رحمت للعالمین، رحمت للعالمین جو ایک جانور کی تکلیف سے بھی تڑپ جاتے تھے،
ایک جانور کی تکلیف سے تڑپ جاتے تھے تو اپنے ان یاروں کی تکلیف سے کتنی تڑپ ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیت پہنچائی جا رہی تھی اس اذیت سے بلال کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جتنی اللہ کے نبی کو دیکھنے کی وجہ سے پہنچی تھی. اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، دل نرم لطیف. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پر مجھے لٹایا جاتا تھا. آگ کے انگاروں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی داستان سنائی ابتدائی اسلام کی، تو کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، اسلام سے ہٹانے کے لیے مجھے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور اس وقت تک مجھے انگاروں پر رکھا جاتا تھا جب تک کہ میرے جسم کی چربی پگھل کر ان انگاروں کو بجھا نہیں دیتی تھی. اللہ اکبر. یہ حالت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، یہ ضعفاء مسلمین، کمزور، یہ کسی حسب نسب والی فیملی سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے. مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ عمار اور یاسر اور سمیہ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جاتا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لاتے تھے اور تشریف لا کر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اے آل یاسر، صبر کرو، حق تعالی شانہ کی طرف سے نصرت آئے گی، حق تعالی شانہ آخرت میں بہت اجر عطا فرمائیں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، خبار ابن اسود نے انہیں نیزہ مارا جس کے نتیجے میں حمل گر گیا. پہلے تو یہ ہوا کہ اندر جو پیٹ میں بچہ تھا وہ قتل ہوا، اور اس کے بعد دوسرا یہ ہوا کہ بیمار ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں ان کی وفات ہوئی. تو خبار ابن اسود یہ قاتل ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بعض وہ حضرات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ چند حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، تو میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ میں رہنے والے سب کو معافی دیتا ہوں سوائے اس فہرست کے، اس لسٹ کے. یہ جہاں کہیں مل جائے انہیں قتل کر دیا جائے. ان میں خبار ابن اسود بھی تھا، اس لیے کہ اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں بچہ تھا اسے قتل کیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قاتل ٹھہرا. یہ جو ظلم و ستم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈالا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو گندی اونٹ کی اوج، اونٹ کا سٹمک لا کر کے آپ کی پشت پر رکھا جاتا ہے اور آپ سجدے سے اٹھ نہیں پاتے. یہ آپ جب راستے میں چلتے ہیں تو کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے. یعنی 13 سال تک ظلم و ستم، اور پھر بڑی مشکل سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. تو مدینہ منورہ کی دیواروں سے یہ لشکر ٹکرانے لگے. وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے بیٹھے نہیں دیا. بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں، اور پھر مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ساز باز، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارنا، ورگلانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنا اور اساسینیشن کی سازشیں کرنا. چین سے بیٹھنے نہیں دیا. مگر میرے بھائیو، فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. دیکھیے تو صحیح، داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو کل تک مسلمانوں کے خلاف لشکر لے کر کے آتے تھے، وہ بس رات ہی ایمان قبول کرتے ہیں، رات ہی کو ایمان قبول کرتے ہیں. دوسرے دن مکہ مکرمہ پر چڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم محترم چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ عباس، ابو سفیان کو
جہاں سے ہمارا لشکر گزر رہا ہے وہاں پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دو. اب یہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز میں ترتیب دی تھی لشکروں کی کہ یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، ان کے سپہ سالار یہ، ان کے سپہ سالار یہ، ان کے سپہ سالار یہ، ہر ایک کا ایک ایک کمانڈر اور ہاتھ میں جھنڈا. اور یہ الگ الگ جماعتیں، 100 کی جماعت، 150 کی جماعت، 50 کی جماعت جاتی ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ جا رہا ہے؟ کہا کہ فلاں قبیلہ. اس کا سردار کون ہے؟ تو کہ فلاں. یہ کون سا قبیلہ جا رہا ہے؟ کہ فلاں. یہ اس کا سردار کون ہے؟ کہ فلاں. ایسا کرتے کرتے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک جماعت کے ساتھ آئے. خزرج، قبیلہ خزرج، قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل سرشار. اور یہ وہاں جب پہنچے اور جب ان کی نظر پڑی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ان کے سامنے پوری فلم پچھلی زندگی کی آ گئی کہ یہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر کو ستایا کرتا تھا. اس کے نبوی میں سرشار تھے تو مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ایک جذبہ دل میں پیدا ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کی طرف دیکھ کر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج زبردست لڑائی کا دن ہے، آج زبردست لڑائی کا دن ہے. ہم کمزور تھے، ہم کمزور تھے، مگر آج حق تعالی شانہ نے ہمیں شان و شوکت عطا فرمائی. وہی جو یہاں سے نکالے گئے تھے آج پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی شان و شوکت کے بعد مدینہ منورہ میں انہوں نے پناہ لے لی، اور مدینہ منورہ میں پناہ ملنے کے بعد جب انہیں شان و شوکت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. تم اس زمانے کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور جب تم زمین میں سب سے زیادہ کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان يتخطفكم الناس، اس وقت تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہیں لوگ ہمیں اچک کرنے لے جائے، ہمیں ختم نہ کر دے. فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں روزی کے طور پر دی. یہ زمانہ تھا اور اب جو ہے اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اور وہ بھی میرے بھائیوں مدینہ منورہ آنے کے صرف 8 سال بعد، 8 سال بعد انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہسٹری کے اندر ایسا کامیاب قائد آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو شکست خوردہ ہونے کی حالت میں تنے تنہا اپنی جان بچا کر رات کو اپنے شہر کو نکلتا ہے اور اپنے شہر کی طرف دیکھ کر آنسو بہاتا ہے کہ اے مکہ، تو اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. یہ حالت. اور پھر وہ مدینہ منورہ کو اپنا بسیرا بناتا ہے، اپنی نئی آئیڈیالوجی، نیا مذہب، نئی تعلیم کو دوسروں میں منتقل کرتا ہے، اور منتقل کر کے 8 سال کے اندر اس خطے کی ایک بہت بڑی قوت، قریش کی قوت، اس کو بالکل مغلوب کر کے فاتح ہو جاتا ہے. ایسا تاریخ میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ اتنا کامیاب قائد تاریخ میں گزرا ہو جو 8 سال کے اندر اپنی فوج کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھا دے، ان کی ذہنیت اتنی تیزی سے درست کر لے، ان کے عقائد اتنی تیزی سے پختہ کر دے، اور اتنی بڑی فوج کو موبلائز کر کے مکہ مکرمہ جیسی بہت بڑی سٹی کے اوپر قابض ہو جاوے. ایسا تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا قائد اور ایسا لیڈر. یہ جو شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گمسان لڑائی کا دن ہے، ساری پرانی باتوں کا آج بدلہ لے لیا جائے گا. کیا سمجھتے ہو تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو؟ سارا نقشہ ان کے سامنے آ گیا. اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو فکر لاحق ہوئی کہ مکہ پر حملہ ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ قریش کو آج ختم کر دیا جائے گا، اور ہر شخص کو اپنی قوم کے ساتھ محبت ہوتی ہے. وہ پہاڑی پر سے اتر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. یعنی بالآخر
دستے چلتے رہے، بالکل اخیر میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آئی. اور حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جتنے دستے گزرے ان دستوں میں سب سے آخر میں اللہ کے پیغمبر کا دستہ آیا. یعنی ایسے فتح کے موقع پر آپ بالکل آگے نہیں تھے، سب سے آخر میں. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جتنے دستے گزرے ان میں سے سب سے چھوٹی جماعت اللہ کے نبی کی جماعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جلدی جلدی نیچے اترے حضرت ابو سفیان اور کہا کہ امرت بقتل قومک، کیا آپ نے آپ ہی کی قوم کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ابو سفیان ابھی سعد بن عبادہ یہاں سے گزرے، خزرج کے سردار، اور وہ بہت بلند نعرہ لگا کر گئے کہ الیوم یوم الملحمہ. کہا اچھا سعد کو بلاؤ. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے آپ نے جھنڈا لے لیا، انہیں معزول کر دیا اپنے پوزیشن سے. یہ وہ سعد بن عبادہ ہیں جو جان نثار، آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے تعاون کیا. اور یہ ابو سفیان جو کل تک دشمن اور ابھی مسلمان ہوئے، مگر ان کی ہمت افزائی، ان کی دل جوئی کے لیے سعد بن عبادہ کو معزول کر دیا. اور سعد بن عبادہ کو معزول کیا، اور یہ بہت ہوشیار اور ذہین آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے. سعد بن عبادہ کو معزول کیا، اس سے ابو سفیان کی دل جوئی ہوئی. یہ دیکھو دعوت کا پہلو ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے تاکہ دین کے قریب وہ کیسے آئیں. سعد بن عبادہ کو معزول کیا، ابو سفیان کی دل جوئی ہوئی جو کل تک دشمن تھے، اور کہیں سعد بن عبادہ کا دل نہ ٹوٹ جاوے، اس وجہ سے ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ کو جھنڈا دے دیا کہ اب تم امیر ہو اس دستے کے. اور باپ ہمیشہ بیٹے کی ترقی پر جتنا خوش ہوتا ہے اتنا اپنی ترقی پر خوش نہیں ہوتا. وہ جو صدمہ ہوا تھا وہ صدمہ خوشی سے بدل گیا. کیا ہوشیاری، کیا ذہانت، کیا عقل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، تم نے الیوم یوم الملحمہ کہا کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، زبردست لڑائی کا دن ہے. نہیں، تم نے غلط کہا. آج مکہ مکرمہ میں رحمت للعالمین داخل ہو رہے ہیں، اس لیے آج الیوم یوم الملحمہ نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. آج رحمت کی بارشیں برسائی جائے گی، آج رحمت کی بارشیں برسائی جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، کعبے میں داخل ہوتے ہیں، کعبے سے باہر نکلتے ہیں، اور کعبے سے باہر نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو وہ پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بڑے شریف ہیں اور بڑے شریف آدمی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم آپ سے شرافت کے معاملے ہی کی توقع رکھتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا انتم الطلقاء. یہ اعلان فرما دیا عام، اذهبوا انتم الطلقاء. آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے کسی کو آج میں ملامت نہیں کروں گا، کسی کو ملامت نہیں کروں گا. ختم ہو گئی بات، جو کچھ پیچھے ہوا وہ سب دفن. اور اتنا ہی نہیں کہ میں نے معاف کر دیا، بلکہ میں حق تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے، اس لیے کہ میں تم سب کو آزاد کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی قیدی نہیں ہے، کوئی بھی قیدی نہیں. ایک انگریز مورخ نے ایک عجیب بات لکھی، میں اس پر سے عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسراح، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت جب وہ بدلہ لے سکتا ہے اس وقت اپنے نفس پر قابو کر لے، یہ ہے پہلوان. تو ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت یہ تو ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا ہی
کہ 8 سال کے اندر اندر ایک فوج کو موبلائز کر کے مکہ کو فتح کر لیا، مگر اس سے بڑا کارنامہ ان کا یہ تھا کہ جب دشمن ان کے قدموں میں جھکے ہوئے تھے اور ان کے رحم و کرم پر تھے، اس وقت انہوں نے اپنے نفس کو فتح کر لیا اور اپنے قابو میں رکھا. یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. حضرت ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ دوسرے ابو سفیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حارث ابن عبد المطلب. حارث اور ابو طالب اور عبداللہ، یہ تینوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، حضرت علی ابو طالب کے بیٹے، اور یہ ابو سفیان حارث کے بیٹے. یہ دوسرے ابو سفیان، وہ ابو سفیان ابن حرب جو قریش کے سردار تھے. یہ ابو سفیان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے. تو شعر و شاعری میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہیجو بیان فرمائی تھی، بہت برائی بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ یہ کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے. فتح مکہ ہو گیا، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب نے اسلام قبول کر لیا، مگر اسلام قبول کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی زیادہ پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے، دل بہت دکھا تھا. تو ابو سفیان ابن حارث اب چونکہ مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی کی ناراضگی کتنی مضر اور نقصان دہ ہے وہ سمجھتے تھے، اس لیے اپنے کزن چچا زاد بھائی حضرت علی کے پاس مشورے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ علی، میں مسلمان ہو گیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ تو میری طرف بالکل توجہ بھی نہیں فرماتے، دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور بالکل ہی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میرا بیڑا آخرت میں پار کیسے ہوگا؟ تو تم مجھے کوئی راستہ بتلاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان، تم ایسا کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور تم جا کر کے ان کے سامنے وہی بات کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہی تھی. تم جا کر کے کہو کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین. تم جا کر کے یہ کہو، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہا ہوں اور میں ان کی اس خوبی کو جانتا ہوں کہ ان کی نرمی کے ساتھ کسی اور کی نرمی کا اور ان کی معافی کے ساتھ کسی اور کی معافی کا مقابلہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ نرمی اور معافی کے اندر میں آگے بڑھ جاؤں. تو تم جا کر کے یہ پڑھو، ان کے سامنے جا کر وہی بات کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی. جب تم یہ آیت پڑھو گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ کہا تھا کہ تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی تھی اور اللہ نے آپ کو ہم پر بڑا بنایا تھا مگر ہم سمجھ نہیں سکے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی ہی میں رہے اور آپ کی مخالفت کرتے رہے. تو تم جا کر کے یہ بات جب کہو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا جواب آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہاری پکڑ نہیں کرتا، معاف کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی ہمیشہ ان کے مقابلے میں جب کوئی دوسرا آدمی زیادہ معاف کرنے والا یا نرمی دکھانے والا آ جاتا ہے تو اس کے مقابلے کی ضرور کوشش کرتے ہیں تمہیں معاف کر دیں گے. یہ گئے حضرت ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین. بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یہ ہے بات میرے بھائیو، جذبہ معاف کرنے کا. وہ حباری بن اسود جو قاتل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا قاتل، وہ بھاگا مکہ مکرمہ سے، اس لیے کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ میرے نام کا اعلان ہو گیا ہے. وہ بھاگا اور ارادہ اس نے یہ کیا کہ میں ایران چلا جاؤں گا اور ایران جا کر کے زندگی بسر کر لوں گا. مگر آدھے راستے پر پہنچا اور آدھے راستے پہنچ کر کے واپس آ گیا اور واپس آ کر کے دوسروں سے اپنے آپ کو چھپا بچا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور وہاں جا کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حباری بن اسود ہوں، میں وہی ہوں جس نے زینب کو قتل کیا ہے.
یعنی بیٹی کو قتل کیا ہے، بیٹی کو قتل کیا ہے۔ میں وہی ہوں جس نے زینب کو قتل کیا ہے، میں وہی ہوں جس نے زینب کے پیٹ کے حمل کو گرایا ہے، اور میں اپنی جان بچا کر ایران کی طرف سفر کے ارادے سے نکل چکا تھا، مگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آدھے راستے کو پہنچا تو مجھے آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یاد آ گیا، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یاد آ گیا، آپ کا عفو، آپ کا درگزر، آپ کا حلم، آپ کا ٹالرنس یاد آ گیا۔ تو میرے دل نے اندر سے مجھے یقین دلایا کہ نہیں، اے حباری بن اسود، تو ان کے قدموں میں جا کر گر جا، وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں یا مجھے سزا دیں، میں قصوروار ہوں۔ بس یہ معافی مانگنا تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے، بس دشمن اور دوست کی تمیز ختم ہو گئی اور فوراً معاف کر دیا حباری بن اسود کو، جو آپ کی بیٹی کا قاتل تھا۔ میرے بھائیو، یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا جذبہ۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے مزید عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ اگر دل چاہا اور اللہ نے توفیق دی تو آئندہ مہینے کی نشست میں اسی کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ اپنے دماغ میں جب یہ وسوسہ آئے کہ میں معاف کروں گا تو میرا کچھ نہیں رہے گا، نہیں، بہت کچھ رہے گا، بہت کچھ۔ اس لیے کہ جو شخص بھی معاف کرتا ہے حق تعالی شانہ اس کی عزت کو دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں، آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اصول یہ رکھو کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگ لیں، اور اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے تو اس کے معافی مانگے بغیر ہی ہم معاف کر دیں۔ آخرت میں ہم کسی مسلمان بھائی کا گریبان پکڑ کر اس سے کچھ لیں، یہ مسئلہ رکھو ہی مت، یہ مسئلہ رکھو ہی مت۔ آخرت میں ہمارا ہاتھ کسی کے گریبان پر نہیں جائے گا۔ اگر میرے بھائیو ہم نے یہ جذبہ رکھا تو حق تعالی شانہ ہمارے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور حق تعالی شانہ ہمارے ساتھ بھی بخشش کا معاملہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ مخلوق ہو کر بخشش میں اتنا وسیع دل رکھتا ہے تو میں تو خالق ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔